قابل احترام میرے مشفق و مربی اس شہر کے عظیم عالم ربانی حضرت مفتی انعام اللہ خان صاحب عزیز مشکور ہیں. اس مدرسے میں دن رات محنت کرنے والے ہمارے مشفق حافظ منصور صاحب داموں برکاتہ اور عزیز طلباء کرام، سچ معنی میری کوئی حیثیت نہیں ہے. مفتی صاحب نے حکم فرمایا، بس حضرت کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، ورنہ میری حیثیت آپ طلباء کے جہاں چپل رکھے جاتے ہیں وہاں بیٹھنے کی بھی نہیں ہے. بہت چھوٹا آدمی ہوں اور نہ تو میرے پاس علم ہے اور نہ بولنے کے لیے الفاظ. جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے وہی چند باتیں آپ کے گوشہ گزار کرتا ہوں. یاد رکھیے گا، دنیا میں نام انہی کا ہوا ہے جو علم اور تقوی والے، اور ہمیشہ انہی کا نام رہے گا جو علم اور تقوی والے. اللہ کی معرفت، اس کے ساتھ اللہ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے لوگ جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری، قیامت تک ان کا نام رہے گا. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک بزرگ حاضر ہوئے تھے، بڑے عالم. انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا تھا تو ایک تاریخی جملہ کہا تھا، واہ کیا شان ہے، آج بھی دلوں پر راج کرتے ہیں. یہ مقام اور مرتبہ انسان کو ملتا ہے تقوی اور علم سے. سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے عالم. انسان کی شکل و صورت یا اس کا لباس یا اس کے پاس مال و دولت ہو، یہ کامیابی نہیں ہے. انسان کے پاس تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی پہچان ہو، یہ انسان کے لیے کافی. سلیمان بن عبد الملک نے سنا تھا کہ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اور لوگ بڑا ان کا احترام کرتے ہیں. وہ جب حج پر حاضر ہوا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ عطا ابن ابی رباح کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب گیا تو اس نے دیکھا حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں جب حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے تو بال بنانے والے، جس کو حجام ہم بولتے ہیں، کٹنگ کرنے والے، اس کو بھی اتنا علم تھا کہ وہ کئی مسئلے جانتا تھا، کئی مسائل اس کو معلوم تھے، اتنا علم عام تھا. تو وہ جب گئے وہاں حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، دیکھا ایک لمبی قطار ہے، لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، آپ سے شرف حاصل کرنے کے لیے. تو جب سلیمان بن عبد الملک نے حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بڑی حیرت سے کہا تھا کہ آپ ہیں عطا ابن ابی رباح؟ اس لیے کہ آپ کی سیرت میں ہیں کہ آپ کا سر کشمش کے جیسا اور جسم پر کوئی بہت اچھا لباس نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے ہوئے بال تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا ایک حصہ مفلوج تھا. کوئی زیادہ جیسے ان کے کپڑے یا ان کا چہرہ یا ان کی شان و شوکت نہیں، بلکہ ایک دم سادہ انسان. بلکہ آگے لکھا ہے کہ ان کے سر میں ایک بہت معمولی سی ٹوپی تھی اور پیروں میں ایک معمولی چپل، بہت سیدھے سادے انسان. سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ آپ ہی ہیں وہ عطا ابن ابی رباح جن کا چرچا پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے، پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا ہاں لوگ اس طرح کہتے ہیں. تاریخی جملہ، یہ نہیں کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں آپ، اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اچھا تم سن کے آئے گا؟ وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے سنا. یہ نہیں کہا کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں. آپ کو جو شان و شوکت ملی تھی
تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ آپ اتنے بلند مقام پر کیسے پہنچے کہ لوگ آپ کے پاس قطار لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے شرف حاصل کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد حرام میں 30 سال تک اپنا بستر اٹھا کر رکھ دیا تھا. 30 سال تک میں نے اپنا بستر اٹھا کر رکھ دیا تھا. دنیا میں وہی کامیاب ہوتا ہے، اسی کا نام ہوتا ہے اور اسی کو لوگ یاد کرتے ہیں جو محنت کر کے اپنے اندر تقویٰ اور للہیت پیدا کرتا ہے. ایسے علم والے تھے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں اجازت نہیں تھی کسی اور کو فتویٰ دینے کی. حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چلتا، ان کے علاوہ اور کسی کا فتویٰ وہاں قابل قبول نہیں تھا. لوگ اتنا ان کو مانتے تھے. تو جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، علم کی راہ پر چلتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی پہچان حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پر پہنچاتے ہیں جو اللہ کے قریب بنتے ہوتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیسے عظیم انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ زہد اور تقویٰ ان کو عطا فرمایا. انہوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے 40 سال تک میری زندگی کا عرصہ ایسا گزرا، یا 30 سال تک اس طرح میری زندگی کا عرصہ گزرا ہے کہ میں نے فرض نماز کی اذان مسجد کے باہر نہیں سنی. یہ نہیں کہا کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، یہ کہا کہ اتنا عرصہ گزر گیا میں نے کبھی اذان مسجد کے باہر نہیں سنی. ہم مدرسے میں رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اذان مسجد میں سنیں. بلکہ آگے یہ لکھا ہے کہ ایک زمانہ مدینہ المنورہ میں وبا کا تھا، فتنے کا دور آیا، لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے. میں نے اپنے لیے مناسب سمجھا کہ میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ مسجد میں بند رہوں. اور میں اکیلا انسان تھا جو مسجد میں نماز پڑھتا تھا. میں اذان دیتا تھا، مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا تو تکبیر روضہ رسول سے سنا کرتا تھا. یہ مقام اور مرتبہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی محنت کرتا ہے. یہ رات لمبی ہے، تہجد کا شوق بچوں کے اندر ہونا چاہیے، طلباء میں خاص طور پر. جب تک انسان اپنے دل میں للہیت اور خشیت اللہ کا خوف پیدا نہیں کرے گا کوئی چیز حاصل ہونے والی. سراسری زبردستی آپ کو پڑھایا جائے یا یہ کہہ دیا جائے کہ نماز کی اذان ہوگی ہے چلو نماز پڑھیں، یا زبردستی کچھ کرایا جا رہا ہے، اس میں کوئی مزہ نہیں، کوئی مزہ نہیں. آپ اللہ کی محبت کے ساتھ سر جھکائیے. اللہ کی محبت میں اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کی محبت میں نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر کا اہتمام کیا کیجیے. اساتذہ سے سیکھیے ذکر کس طرح کیا جاتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے. یہ زمانہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نکھاریں. اس کے بعد جب وہ فارغ ہو کے چلے جاتا ہے تو اب آپ کو کوئی تربیت کرنے والا نہیں ملے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اس واقعے سے ایک سبق بھی ملے گا. طلبہ ہے اس لیے طلبہ کی طرح گفتگو کر رہا ہوں، طالب علم کی طرح. آپ نے نام سنا ہوگا محمود اور ایاز کا. محمود کون ہے؟ بادشاہ. ایاز کون ہے؟ غلام. یاد رکھیں، محمود کون ہے؟ بادشاہ. اور ایاز کون ہے؟ غلام. محمود کو ایاز سے بڑی محبت تھی، بڑی دلی لگا ہوتا. تو دوسرے جو خادمین ہوتے تھے وہ ذرا جو ہوتا ہے نا کہ استاد کسی طالب علم کو زیادہ محبت کرے تو دوسرے طلبہ جو ہے اس پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہی زیادہ محبت کر رہے ہیں، اس کو ہی زیادہ شفقت. تو اس طرح سے کچھ حاسدین اس زمانے میں تھے. انہوں نے شکایت کی کہ آپ اس طرح اس سے محبت کرتے ہیں، آپ نے ہم سے ایسی محبت نہیں کی. انہوں نے کہا میں ایک چھوٹا سا امتحان آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں. انہوں نے ایک پھل منگایا، وہ پھل سب کے ہاتھ میں دیا، آیا اس کو بھی دیا. کہنے لگے اس کو کٹ کر کے کھاؤ. ایک چھری ان کے ہاتھ میں دی، اس کو کٹ کرنا ہے اور کھانا ہے. تو جو دوسرے تھے سب نے کٹ کیا، منہ میں ڈالا، چبانے کے بعد تھو تھو کر کے اس کو تھوک دیا. بڑی اس کا ذائقہ بڑا کڑوا تھا، بہت کڑوا تھا. انہوں نے فوراً ہی تھوک دیا، کہا یہ کیا کھلا دیا؟ آپ تو امتحان لینے کی بات کر رہے تھے، یہ کڑوا پھل آپ نے کھلا دیا. لیکن ایک طرف تھا وہ ایاز جو اس کڑوے پھل کو بھی بڑی لذت کے ساتھ کھا رہا تھا.
تو اس کو جو ہے بادشاہ نے کہا ارے پاگل، یہ جو ہے کڑوا پھل ہے بول کے اس کو پھینک دے رہے، تو کھاتے کیا؟ اس نے کہا استاد جی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہمیشہ آپ کے ہاتھ سے میٹھی چیزیں کھائی ہیں، ایک آدھ مرتبہ اگر کڑوی چیز کھا لو تو اس پر کیا افسوس کرنا، کھا مزے میں۔ اساتذہ آپ پر ہمیشہ شفقت اور محبت کرتے ہیں، کبھی آپ کو ڈانٹ ٹپٹ کر لیں تو اس کو ان کی شفقت سمجھ کے برداشت کر لیا کریں، برداشت کرنا، اس سے انسان جو ہے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے، اونچائی اور بلندی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جتنا انسان با ادب ہو کر زندگی گزارے گا، بعد میں بھی فراغت کے بعد ویسے ہی انسان با ادب ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور یہاں اگر بے ادبی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو وہ بعد میں بھی بے ادب ہی رہے گا، با ادب نہیں رہے گا۔ اس کے لیے یہ چند گزارشات تھی، سبق کے طور پر میں نے حضرت مفتی صاحب کے حکم پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔